السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دا 10th ایپیسوڈ آف پاکستانی ڈریم. میرا نام ہے زین پرویز. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ایک ٹائم تھا کہ ہماری پہلی ایپیسوڈ تھی اور ہم سوچ میں یہی تھا کہ یار 10ویں ایپیسوڈ تک اگر 300 لوگ بھی 200 لوگ بھی ہمیں سننے والے ہو گئے تو اٹ ول بی ویری انکریجنگ. لیکن ہماری توقعات سے بہتر رسپانس آیا. آئی تھنک اس ایپیسوڈ پہ وی ول بی ہٹنگ آلموسٹ 1000 سبسکرائبرس. اور 100,000 لوگ بول دینا شاید یوٹیوبرس کے لیے ایک چھوٹی بات ہے، لیکن آپ کے سامنے اگر آپ تصور کریں 1000 لوگ بیٹھ کے آپ کو سننے والے ہیں اور آپ ان کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں تو آئی تھنک ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. سو تھینک یو سو مچ ٹو آل دا فیملی ممبرز، فرینڈز اینڈ آل دا کمیونٹی آف پاکستانی ڈریم جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اور امید ہے کہ ہم آپ کی توقعات کے اوپر پورے اترتے آئیں گے اور مزید بہتر سے بہتر کانٹینٹ پرووائڈ کریں گے. آج ہماری اسپیشل ایپیسوڈ کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی اسپیشل مہمان، میرے روٹس کے اے لیولس کے دوست دانیال چاولہ. دانیال چاولہ از ماشاء اللہ اے ڈیٹا سائنٹسٹ، اے ویری انٹلیکچوئل پرسن. روٹس کے بعد آپ NYU نیو یارک یونیورسٹی چلے گئے، ڈیٹا سائنس پڑھی، فلاسفی پڑھی اور اتنی کتابیں پڑھ لی کہ شاید کافی لوگ پوری زندگی میں نہیں پڑھ پائیں گے. دانیال، سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا پوڈ کاسٹ. بہت بہت مہربانی جناب، بڑی سعادت کی بات ہے آپ نے مجھے اس خاص ایپیسوڈ میں بلایا ہے، آپ کے ساتھ خاص محفل میں خاص ایپیسوڈ پہ. تو پلیزرز آن مائن. سر آپ امریکہ سے آئے ہوئے تھے تو ہم نے کہا اس اپرچونیٹی کو کیچ کرتے ہیں اور آپ کو پکڑتے ہیں. مہربانی سر، ہمیشہ سے آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا. لائک وائز. ایک انسیڈنٹ ابھی ریکارڈنگ سے پہلے ہی میرے ذہن میں آ رہا تھا. ہم کیونکہ میں میٹرک کر کے اے لیولز میں آیا تھا اور ہسٹری کلاس مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ ایک میرے لیے بڑا انکریجنگ مومنٹ تھا جس کے لیے میں آپ کو انڈائریکٹ کریڈٹ دینا چاہوں گا. وہ یہ تھا کہ ہم موک سے پہلے، ایگزام سے پہلے ٹیچرز ہم سے پرچے لکھوا رہی تھیں اور ہماری جو میڈم تھیں ہسٹری کی، میم سے ایڈ کیا یار آپ لوگ پریکٹس کریں، کوئی پیپرز لکھیں. تو ہم نے ہسٹری کا ایک پیپر لکھا. تو چیکنگ کے بعد میم نے میرا پیپر اٹھا کے پوری کلاس کو دکھایا کہ دیکھو اس طرح پیپر لکھتے ہیں. تو میں فار می ایز اے میٹرک اسٹوڈنٹ اٹ واز اے پریویلیج کہ یار او لیولس کر کے آئے ہیں بچے اے لیولس میں، ان کو میری اگزامپل دی جا رہی ہے. لیکن کریڈٹ میں آپ کو اس لیے دینا چاہوں گا کیونکہ آپ اس دن کلاس میں نہیں تھے. صحیح بات ہے سر، کریڈٹ اس لیے میرا بنتا ہے کہ اگر اس دن کلاس میں ہوتا تو میرا پیپر دکھا دیا تھا. ایگزیکٹلی. تو اس طرح کا انکریجنگ مومنٹ میری زندگی میں نہیں آتا. وہی میں سوچ رہا، میں کہا دس ڈز ناٹ رنگ اے بیل. یہ کب ہوا تھا؟ ٹھیک ہے سر. ویسے سر آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پریویلیج ملی، لیکن آج یہ میں آئی سے دس ود نو اماؤنٹ آف پرائڈ، لیکن اس سال میں نے کم ہی کلاسوں میں گیا تھا. بالکل مجھے پتہ ہے سر A2 آپ کو کیا سر آپ کبھی کبھی آتے تھے لیکن چھا جاتے تھے. ایسی بات نہیں ہے، آپ میری ڈنڈی کو گلیمرائز کر کے پیش کریں، لیکن آپ کی بڑی سعادت. آنیسٹلی کیونکہ میں بورڈنگ سے آیا تھا تو پہلی دفعہ دیکھے وہ اسٹوڈنٹس 12ویں لیول کے، اے لیولس لیول کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے سلیبس کے علاوہ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور ان کو کوٹ کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ یار ہم تو پتہ نہیں کن افلاطونوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں اور بڑا پریویلیج فیل کرتے تھے. اینڈ یو ور ون آف دوز پیپل. اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یار اس کے مطلب کیا ماحول ہو گیا اس کے گھر میں ماشاء اللہ کہ شروع سے اس اسٹیج پہ اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اتنا نالج ہے. یار وہ کلاس واقعی میں صحیح ڈریم ٹیم تھی. وہ تھے کوئی 10-12 لوگ مشکل سے آتے، کوئی 7-8 تھے، بٹ وہ سبھی بڑے لائک جو صحیح منجے ہوئے تھے، جو صحیح شوق سے وہاں پر بیٹھے ہیں، دیٹ ورنٹ فورسڈ ٹو بی دیئر. اسکول کا ویسے ہی ماحول ذرا سائنسز کی طرف زیادہ تھا. ایونچولی لیٹر آن ان لائف میرا بھی سائنس کی طرف رجحان بڑھ گیا، بٹ ایٹ دا ٹائم سب جو وہاں آتے تھے اس ورلڈ ہسٹری کلاس میں وہ آتے تھے دیٹ ریئلی وانٹڈ ٹو بی دیئر. اور پھر سب آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اوبیسلی جس نے ورلڈ ہسٹری پڑھنے کے لیے آیا ہے، حالانکہ سارے کہتے تھے کہ بڑا مشکل سبجیکٹ ہے، اسکورنگ بھی نہیں ہے، گریڈ بھی نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود جو وہ 5-10 لوگ ہمت کر کے آ گئے تھے، آئی تھنک وی ریئلی لرنڈ اے لاٹ اینڈ تھینکس ٹو آور ٹیچر میڈم ملیحہ. تھینک یو سو مچ فار ٹیچنگ اس سو ویل. امید ہے کہ آپ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہمارے پاس آئیں گی، اس لیے ہم آپ کو شوٹ آؤٹ بھی دے رہے ہیں. سر پلیز انہیں اگلی پوڈ کاسٹ بنانا، میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ یو نو I was immediately before میم ملیحہ. شکر ہے انہیں پہلے نہیں بلا لی، because that would have been a hard podcast to follow. I really wanted to call her, لیکن ان سے میری ایک دو بات ہوئی تھی، کہتی کہ I need some time, لیکن یہ ہے کہ she'll surely be on the podcast. اچھا دانیال،
آپ نے سوشل سائنسز سے, ہسٹری سے, اس طرح کے سبجیکٹس پڑھ کے ایک دم سے ڈیٹا سائنس کی فیلڈ چنی NYU میں جب آپ گئے. اب روٹس میں اور چیزوں کا تو پتہ لگ گیا, کافی چیزیں تھیں جو بورڈنگ میں نہیں پتہ لگی, FSC میٹرک کر کے نہیں پتہ لگی, لیکن روٹس میں پتہ لگا کہ اچھا نئی نئی فیلڈس ہیں اس طرح کی ہیں. لیکن ڈیٹا سائنس کا تب بھی مجھے نہیں پتا تھا. ہاؤ ڈڈ یو کم ٹو نو اباؤٹ ڈیٹا سائنس اینڈ وائی ڈڈ یو آپٹ اٹ؟ یار اصل میں بہت پروگریسو جرنی تھی کہ ایک سم سے یہ نہیں ہوگا, بکاز میں ذرا فطری طور پہ کانٹریرین قسم کا آدمی ہوں, جو کہ انہیرنٹلی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, بٹ اس سے یہ ہوتا ہے جب آپ کانٹریرین ہوتے ہو اور آپ کو ایک چیز ہر بندہ بتا رہا ہے تو آپ کے اوپر ایک فرض ہو جاتا ہے کہ اس کی الٹ ہی کرنی ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ سیکھ بڑھ جاتے ہو, اور آپ چاہے گھوم پھر کے دوبارہ اوریجنل تھاٹ پہ ہی آ جاؤ, لیکن آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ کے آتے ہو اور اپنے کنوکشن کے ساتھ آتے ہو. تو پاکستان کا ماحول تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ انتہا کا دبا کے اسٹیم انٹینسو قسم کا مول کیا ہے, یا تو اگر انجینئر بنتے ہو یا پھر ڈاکٹر بنتے ہو, ہے نا, اور یا پھر جو بچہ بالکل نہیں پڑھنے والوں سے کہتے ہیں اسے بزنس میں ڈال دو. CSS آپ اسکپ کر گئے. ہاں CSS جب وہ اپنی زندگی سرکلز اراؤنڈ یو لائک اچھا اب کچھ نہیں ہو رہا, CSS کرنا, افسر بننا ہے. یہ 4 آپشنس ہیں. ہاں وہی نا 3-4 ہیں, وکیل بنا دیتے ہیں. تو خیر میرا تھا کہ یار یہ سائنس تو نہیں کرنی, وہ تو مطلب ہر بندہ روڈ سے پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے 3 سائنس کے اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں. تو میں اسی لیے سوشل سائنس سائڈ پہ فولا آ گیا اور بڑا انجوائے بھی کیا. ورلڈ ہسٹری کی تو آپ نے مثال لے لی, اس کے علاوہ سوسیولوجی, سائیکالوجی. میں نے کہا یار مطلب یہ تو وہ چیزیں جو ہم سوسائٹی میں ہم سب رہتے ہیں, لیکن سوسائٹی کے بارے میں پڑھنا, دیکھنا کہ اچھا کیوں چیزیں کیسے ہوتی ہیں, کس طریقے سے ایولیوشن ہوتی ہے, تو یہ میرے لیے بڑا لائک انلائٹننگ قسم کا ماحول تھا. تو یہ کر آ کے جب یونیورسٹی کا ٹائم آیا اور یہی پڑھا ہوا تھا, تو فلاسفی, آئی فگرڈ فلاسفی میڈ اے لاٹ آف سینس ٹو می, بکاز کہ یار اب رہ رہے ہیں بٹ کچھ سمجھنا ہے کہ کیوں چیزیں جس طریقے سے ہیں وہ کیوں اس طریقے سے ہیں, اور کیا کسی اور طریقے سے ہو سکتی ہیں, ہے نا, اور پوری ہماری ایولیوشن کس طریقے سے, ہاؤ ڈڈ ہیومن تھاٹ اینڈ اپ ویئر اٹ از ٹوڈے. تو یہ اس چکر میں فلاسفی پڑھنا شروع کی, اور اسی چکر میں NYU گئے. NYU اللہ اس کا بھلا کرے, دا فلاسفی ڈپارٹمنٹ از فینٹاسٹک, بہت تگڑا فلاسفی ڈپارٹمنٹ. اٹس کنسسٹنٹلی رینک ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, اٹس آلویز دا بیسٹ ان دا کنٹری ایٹ لیسٹ. تو بہت سیکھنے کو ملا, بہترین فلاسفرز کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. لیکن اس کے بعد نا 2 بڑی گہری قسم کی رکاوٹیں آ گئی. ایک تو پہلی تو یہ تھی کہ آپ چاہے جب آپ مشرق سے اٹھ کے مغرب میں جاتے ہیں نا, تو آپ کو ایک ڈفرینس بہت گہرا فیل ہوتا ہے, اور خاص طور پہ فلسفے کے اندر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. ان کا پوری توجہ, پورا رجحان صرف مغربی فلاسفی کے اوپر ہے, جو کہ ٹھیک ہے وہ مغرب میں بیٹھے تو ان کے لیے میک سینس, بٹ ہمارے لیے ہمارا جو ایک تربیت ہوئی ہے, جو ہمارا سوچنے کا طریقہ ہے, جو ہماری ثقافت ہے, وہ پوری جو ایک فکری جرنی ہماری چلتی ہوئی آ رہی ہے, وہ بالکل آپ کی ایک دم سے انٹرپٹ ہو جاتی ہے, اور آپ پہ یورپین آئیڈیاز کو امپوز کیا جاتا ہے جو آپ کے ایک ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. ایسے تو مجھے یہ ایک بہت بڑا فیل ہو, جس کی وجہ سے میں نے اقبال ڈسکور کیا, جس پہ وی کین گیٹ ٹو ان اے لٹل بٹ. لیکن ادر پرابلم دیٹ کیم اپ از کہ آئی فگرڈ کہ یار ٹھیک ہے میں پڑھ تو رہا ہوں, مجھے ویری لائک ویگ ٹرمز دنیا کے بارے میں پتہ چل گیا, بٹ دیر مسٹ بی سم وے ٹو quantifiably prove what I believe in. تو اس طرح میں نے کہا یار تھوڑی سی سائنس کے ٹچ بھی ہونی چاہیے. تو میں نے ایک رینڈملی کسی کے مشورے پہ ایک ڈیٹا سائنس کی کلاس اٹھا لی. ایٹ دا ٹائم مجھے بھی نہیں پتا تھا کیا کس بلا کا نام ہے, بٹ یہ چرچا تھا تو ٹھیک ہے ایک لے لی. میں کہا تو بڑے مزے کی چیز ہے. تو پھر میں نے 1 سے 2 کلاسیں ہوں گی, 2 سے 3, پھر دیر کیم اے پوائنٹ کہ میں نے اپنے میجر سے زیادہ کلاسیں ڈیٹا سائنس کی لے چکا تھا اس وقت. میں نے کہا ناؤ اب آئی ایم ایٹ اے پوائنٹ کہ یار اب ذرا اپنے جو پرانے اینٹی سائنس بائسیز میں پالے رکھے تھے انہیں ذرا اللہ حافظ کہنے کے وقت آ گیا, اور اب ڈیٹا سائنس کو میں فل ٹائم اڈاپٹ کر لیا, اینڈ آئی اینڈڈ اپ گریجویٹنگ ان بوتھ ڈیٹا سائنس اینڈ فلاسفی. اچھا, واٹ آئی نو اباؤٹ ڈیٹا سائنس اس کے یار ایک بڑی فیمس ڈاکیومنٹری ہوئی تھی, مجھے دیکھنے کا اتفاق تھی, اور بڑے لوگوں نے ریکمینڈ کیا دا بگ ہیک, کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے الیکشنس کے اندر ڈیٹا کا استعمال کر کے ایسی کیمپین کی کہ لوگوں کو ایک قسم کا مینیپولیٹ کر لیا اور وہ جیت گیا. مطلب آئی ڈونٹ نو کہ متھ ہے اس کے اندر کوئی ریالٹی ہے, اور باقی اتنا پتہ ہے کہ ڈیٹا از ایوری ویئر, اٹس اے نیو کموڈٹی. لیکن واٹ از ڈیٹا سائنس بیسکلی؟ ٹھیک ہے دیکھو یار, پیپل آر رینڈم ایٹ این انڈیویژول لیول. مطلب مجھے نہیں پتا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ہو سکتا ہے آپ مرکز چلے جاؤ, ہو سکتا ہے آپ گھر چلے جاؤ, مجھے نہیں پتا جب آپ رات کو کھانا کھاؤ گے تو آپ کیا کھاؤ گے. دیٹس انٹائرلی اپ ٹو یور انڈیویژول پریفرنس, اینڈ آئی کینٹ نو دیٹ. میں تھوڑی گیس کر سکتا ہوں ایٹ میٹ ڈیٹا کیا کرتا ہے کہ, لیکن اگر میں ذرا زوم آؤٹ کر کے آپ ایک ذہن پرویز کے بجائے اس راولپنڈی شہر کے اور اسلام آباد شہر کے اور پاکستان کے لوگوں کو کلیکٹیولی دیکھوں, تو پھر وہ ہماری رینڈمنیس گوز اوے اینڈ وی بیکم کوائٹ پریڈکٹیبل.
کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس وقت آج رات آپ نے بریانی کھانی ہے یا پھر برگر کھانا ہے, لیکن میں یہ اپنی ایسٹیمیشن کر سکتا ہوں کہ آج اس شہر کی فلانا فیصد آبادی فلانا ریسٹورینٹ جائے گی یا فلانا چیز ڈنر میں کھائے گی, بیکاز وہ پیٹرنس بہت پریڈکٹیبل ہوتے ہیں. تو انڈیویجولز آر رینڈم بٹ گروپس آف پیپل آر ہائیلی پریڈکٹیبل. تو وٹ ڈیٹا سائنس ہیز الاؤڈ اس ٹو ڈو از کہ آپ زوم آؤٹ, اپنا لینس زوم آؤٹ کر کے ایوری پرسن ایوری ایکٹ بیکمز ون ڈیٹا پوائنٹ وچ بیکمز پارٹ آف اے لارجر ڈیٹا سیٹ, اور اس کی بنیاد پہ یو کین اسٹارٹ میکنگ پریڈکشنز اینڈ اسٹارٹنگ میک سینس آف دا ورلڈ. اینڈ اف یو بیکم گڈ انف ایٹ اٹ اور آپ کا ماڈل اتنا اسٹرانگ بن جاتا ہے, یو آر ایبل ٹو ٹیل ویل ان ایڈوانس کہ کیا لوگ کیا بیہیویئر کتنے پرسنٹیج لوگ کیا بیہیویئر امیٹ کریں گے, اور پھر ونس یو ہیو دیٹ آنسر پھر آپ انہیں انفلوئنس کرنے لگ سکتے ہیں. جو آپ نے گریٹ ہیک کی مثال دی, تو فینٹاسٹک ایگزامپل یہی کیا گیا تھا. سب سے پہلے انہیں اینالائز کیا, اچھا یہ وہ لوگ ہیں دیر آر مور کنزرویٹو لیننگ, صحیح ہے, جو ہیں وہ تو ٹرمپ کو ہی موسٹ لائکلی ووٹ کریں گے, یہ لوگ ریپبلکن کو ووٹ کرتے ہیں, ان پہ آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کٹر اینٹی ریپبلکن ہیں, جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کبھی ووٹ نہیں کرنا. وہ بھی آپ کو پتہ ہے بیکاز آپ وہ بیہیویئر اسٹڈی کر سکتے ہیں, یو ہیو لارج انف ڈیٹا سیٹ یو کین ہیو دیٹ سرٹنٹی. درمیان میں رہ گیا دیٹ فڈل گروپ دیٹ کین گو ان ایدر ڈائریکشن, اور مکمل انہوں نے اپنی ایڈورٹائزنگ ان کی طرف ٹارگیٹ کی, ان کے پیٹرنس کو اسٹڈی کر کے دے سو کہ اچھا یہ والا اشتہار چلاتے ہیں, اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں تو یہ چلتا ہے, یہ نہیں کرتے تو اس کے ریٹرن کم ہے, اینڈ دین دے جسٹ یوز دیٹ. سو reducing people to a larger data set allows you to be very certain of what their behavior will be and how it can be influenced. So when you were talking about the predicting the behavior of the masses, اس کے اندر مجھے ایک نا فلیش بیک آیا سوشولوجی کلاس کا نہیں, خیر کلاس کے اندر مجھے اتنی سوشولوجی سمجھ نہیں آتی تھی. گھر جا کے جب کتاب پڑھتے تھے اور اس کے اوپر سوچ وچار کرتے تھے, واک کے لیے جاتے تھے, تو پھر ایک چیز ہٹ کرتی تھی کہ یار سوشولوجی میں ہم پڑھ کے رہے ہیں. تو ڈرکنگ کی جو اسٹڈی تھی سوسائڈ کے اوپر, اس کے اوپر میں نے جب ریفلیکٹ کیا, میں نے کہا واٹ ڈز اٹ مین, تو اس سے پتہ لگا کہ یار ایک سوسائڈ کا ریشیو ہوتا ہے ایک سوسائٹی کے اندر, صحیح ہے, کہ آپ ایک فگر دے دیتے ہو کہ اس سوسائٹی کے اندر آن اینولی اتنے سوسائڈس ہو رہے ہیں, اور وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے, ٹو گریٹ ایکسٹینٹ کنسسٹنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر تھوڑا سا وہ آ جائیں گے ایکسٹرنلٹیز آ جائیں گی, تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے گا, لیکن وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے. اس سوسائٹی کا, پاکستانی سوسائٹی کا ایک کنسسٹنٹ ریٹ ہوگا آف سوسائڈ, دوسری سوسائٹی کا, یورپین کسی سوسائٹی کا ایک الگ سے ہوگا. اور ایک انڈیویجول جب بیٹھ کے اپنی جان لینے والا ہوتا ہے تو اپیرنٹلی تو اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس چوائس ہے, لیکن فرام اے بگر پوائنٹ آف ویو اتنے لوگوں نے مرنا ہی مرنا ہے. یو کین پریڈکٹ ان ایڈوانس کہ یار آگے 2024 آنے والا ہے, اتنے لوگ سوسائڈ کریں گے ہماری سوسائٹی کے اندر. بالکل. سو دیٹ واز سم تھنگ دیٹ ہٹ می کہ یار یہ تو ڈرکن تو یہ بات کر رہا ہے. Absolutely. اور آئی تھنک ڈیٹا سائنس بھی از دا سیم تھنگ. Absolutely that. اور اسی سوشیولوجی کا اس کا بہت گہرا کنیکشن ہے, بیکاز سوشیولوجی ان چیزوں کو آبزرو کرتی ہے, ڈیٹا سائنس ان چیزوں کو کوانٹیفائی کر کے استعمال کے قابل بنا دیتی ہے کہ ٹھیک ہے, ہم یہ والی بات ہوگی بالکل ٹھیک ہے. دیکھو اب سوسائڈ کو ہی لیتے ہیں کہ اب پتہ ہے کہ ہمیں فلانا پرسنٹیج آف پیپل نے کرنی ہوتی ہے سوسائڈ, ٹھیک ہے, تو وی ول ریڈیوس دس ٹو نمبرز, اینڈ دین پھر ہم ایڈ کیمپینس چلائیں گے, اور یا پھر جو بھی فرض کرو اویئرنیس کیمپینس چلائیں گے, اور پھر وی کین سی ہاؤ دس نمبر ریڈیوسز اوور اے پیریڈ آف ٹائم اور ڈزنٹ ریڈیوس اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو وہی سوشیولوجیکل آبزرویشنس کو ایک سائنس میں تبدیل کر کے ایکسپیریمنٹس کرنا از ڈیٹا سائنس. Interesting. I want to repeat it so that I can internalize the knowledge that you've just given me. کہ یار سوشیولوجی کے اندر آپ آبزرو کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ہمارے ریکمنڈیشنس نہیں ہوتے تھے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, صرف ہم نے آبزرویشنس کرنی ہوتی تھی. ٹرو. اور ڈیٹا سائنس یو جسٹ ایکسپیریمنٹ ود دا ڈیٹا دیٹ یو ہیو, اور آپ کوشش کرتے ہو کہ یار جو آلریڈی معاشرہ چل رہا ہے اس کو کس طریقے سے ہم ڈیٹا کا استعمال کر کے بہتر بنا سکتے ہیں. یہ تو آپ کی آپٹمسٹک ہے, ہر دفعہ بہتر بنانے کی خواہش نہیں ہوتی, بٹ پیسے بنانے کی خواہش ہوتی ہے نا. اٹس آل پارٹ آف دا کیپٹلسٹ سسٹم, بٹ دا انیشیل پوائنٹ از ٹرو کہ ہم جو سوشیولوجیکل آبزرویشنز ہیں انہیں یوزیبل بناتے ہیں تھرو بائی کوانٹیفائنگ دیم, نمبرز ریڈیوس کر کے. سر واٹ از ڈفرنس بٹوین اسٹیٹسٹکس اینڈ ڈیٹا سائنس؟ دیر ازنٹ a difference inherently. Statistics is a tool that is used in data science quite extensively. So data science technically دو fields کا مجموعہ ہے on a technical standpoint, computer science کا اور mathematics کا.
میتھمیٹکس کے اندر 3 اسپیسیفک فیلڈز ہیں جو کہ استعمال ہوتی ہیں ڈیٹا سائنس کے لیے اندر. ایک ہے اسٹیٹسٹکس جو کہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد دوسری کیلکولس ہے. کیلکولس اس صورت میں استعمال ہوتی ہے جب آپ کو پرابیبلٹیز وغیرہ نکالنی ہوتی ہیں, اس کے لیے یو نیڈ ڈفرینشیل ایکویشنز وغیرہ. اینڈ دا تھرڈ از لینئر الجبرا وچ یو یوز ٹو سورٹ آف ہولڈ لارج سیٹس آف ڈیٹا. کو اس میں ویکٹرز اور میٹریسز کا استعمال ہوتا ہے. یو آر ایبل ٹو مینیپولیٹ اٹ بیٹر. بٹ اسٹیٹسٹکس ایونچولی اس کا یوز اس حساب سے کہ یو آر, آپ کا جب آنسر آتا ہے دیٹ از ان فارم آف اے اسٹیٹسٹیکل میٹرک. کہ ایونچولی میں آپ کو شیورٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سوسائڈ والی ایگزامپل میں کہ لیٹس سے پاکستان کی 0.001% آبادی ایک سال میں سوسائڈ کرتی ہے. آئی ڈونٹ نو وٹ دا ایکچوئل نمبر از, فرض کرو یہ ہے, صحیح ہے. آئی کین ناٹ سے دس فار شیور, بٹ آئی کین سے کہ آئی کین سے دس ود 99% کنوکشن کہ یہ ہوگا. تو دیٹس ود دا آنسر اینڈز اپ بینگ, دیٹس ود دا اسٹیٹسٹکس کمز ان. کہ ایون جو آپ کا کنفرمڈ آنسر جسے آپ کہتے ہو ڈیٹا سائنس کے اندر, وہ بھی ایک ہائیلی پروبیبل آنسر ہوتا ہے. کنفرمڈ از نتھنگ, رائٹ. تو وہ دیٹس ویئر دا اسٹیٹسٹکس اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ جاتی ہے. یا ایگزیکٹلی اندر آپ کانفیڈنس انٹرول بناتے ہو, دس ہاؤ کانفیڈنٹ آئی ایم ان مائی پریڈکشنز اینڈ واٹ ناٹ. اچھا دانیال, آپ کا انسٹاگرام پہ نام بھی پاکستانی ہے, تو پاکستانی, رائٹ. یو آر دا موسٹ پاکستانی پرسن دیٹ آئی نو. یہ صحیح بات ہے. میرے سرکل میں بہت سارے لوگ ہیں. حب وطنی کا جذبہ چلو ہر کسی میں تھوڑا بہت ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ میں سب سے زیادہ ہے. سو ہاؤ کین ڈیٹا سائنس ہیلپ پاکستان؟ بہترین سوال سر, بہترین سوال. دیکھو ایک آئی تھنک دو اس کے پہلو ہیں. ایک تو جسٹ پیورلی فائنینشیل سائڈ آف تھنگس. مطلب یہ آئی نو ایک کلیشے بن گیا کہ ڈیٹا از دا نیو آئل, بٹ اٹ کمس فرام سم ویئر اینڈ اٹ از ٹرو. جینوئنلی ہر کمپنی جو پیسے بنا رہی ہے آج, جسے ہم ٹیک کمپنی سمجھتے ہیں, ایونچولی اٹس اے ڈیٹا کمپنی. مطلب دیٹس دا میٹا بزنس ماڈل, دیٹس دا دیٹس دا بزنس ماڈل آف بیسکلی اینی سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیٹ یو کین تھنک آف. دا ریزن دیٹ یو گیٹ ٹو یوز انسٹاگرام فار فری از بیکاز وہ ڈیٹا کا مینیپولیٹ کر کے آگے پیچھے کر کے اس کے ذریعے پیسے بنائے جا رہے ہیں ایڈورٹائزنگ کے ذریعے. سو آئی تھنک اتنی بڑی موومنٹ اس وقت چلی ہوئی ہے اور سارا گلوبل کیپٹل اس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے. ایون جو باقی ادھر ڈیٹا سائنس اور ڈیٹا سائنس ایفیلیٹڈ فیلڈز لائک اے آئی, نیچرل لینگویج پروسیسنگ وغیرہ, ان ساروں میں اتنا زیادہ اب کمرشل انٹرسٹ کانسنٹریٹ ہو گیا کہ اگر پاکستان کو آسان ترین حل چاہیے اپنے معاشی مسائل کا, کم از کم عارضی حل کرنے کے لیے, بیکاز اس کا پرماننٹ حل کے لیے بہت ڈیپ سیٹڈ ریفارمس چاہیے جس کے لیے نسلیں لگ جائیں گے پرابلی, پورا کلچر آپ کو ایک سسٹم چینج کرنا ہو. لیکن اگر آپ کو گیٹ ریچ کوئک اسکیم چاہیے پاکستان کے لیے, سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ٹیکس ماڈرن سائنسز کی سائڈ پہ آؤ, جس میں ڈیٹا سائنس از پرابلی دا بگیسٹ ون, باقی اس سے ملتی جلتی فیلڈز ہیں. وہ آئیں, یوتھ کو اس کے لیے ٹرین کریں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ کو لازمی طور پہ یونیورسٹی جانے کی ضرورت ہے. جسٹ اے کپل ایئرز آف ایکچوئل اسٹڈنگ اور اس کے بعد 5-6 سال آف ایکسپیرینس اینڈ یو آر اے ٹرینڈ پرسن ہو کین اسٹارٹ میکنگ منی اینڈ اسٹارٹ برنگنگ ان ریونیو. تو یہ سب سے آئی تھنک پاکستان کے لیے ایک بہت آسان ترین طریقہ ہے. اور پاکستان میں تو دور ہی فری لانسنگ ہے, اگر کوئی پیسے کما رہے ہیں. بالکل سر, بالکل. اٹس اے اسکل دیٹ یو کین ایکوائر وداؤٹ گیٹنگ انٹو ا یونیورسٹی. ایبسلیوٹلی بالکل کیا جا سکتا ہے. اینڈ یو کین گیٹ ویری گڈ ایٹ اٹ, بس محنت کرنا شرط ہے. اگر آپ وہ کر رہے ہو اینڈ یو ہیو اے لیپ ٹاپ اینڈ اے گڈ انٹرنیٹ کنیکشن, یو آر سیٹ, رائٹ. ہمارے لوگ جو ہیں, ہمارے جوان جو ہیں, وہ کافی اسکلز ایکوائر کر رہے ہیں. مطلب امیزون کے اوپر وہ کافی اسکل سیکھیں گے, مطلب اپنے 6 مہینے لگا کے اسکل سیکھیں گے. لیکن آئی تھنک دس از ون تھنگ جو لوگ ابھی تک اپنی بکٹ میں ایڈ نہیں کر پا رہے. اور یہ بدقسمتی ہے کیونکہ اس وقت میں تو امریکہ کی مارکیٹ میں ایگزسٹ اس اسپیس میں کرتا ہوں. یار اتنا زیادہ ہیومن ریسورس ڈیفیسٹ ہے اس وقت, اتنے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو مل ہی نہیں رہے. بیکاز یہ اتنی نئی فیلڈ ہے کہ یار میری یونیورسٹی میں جو میرے پروفیسر تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی ڈیٹا سائنس میں اپنی پڑھائی نہیں کی, بیکاز جب انہوں نے کی تھی دا فیلڈ ڈڈنٹ ایگزسٹ. وہ اسٹیٹسٹکس اور اکنامکس پڑھ کے اسی سے ملتی جلتی کی, اور پھر انہوں نے فیلڈ ایکسپیرینس. ایون میں جب میں گریجویٹ کیا, میں اپنی یونیورسٹی کا پہلا فل بیچ آف ڈیٹا سائنس گریجویٹ تھا. اینڈ مائی یونیورسٹی واز دا فرسٹ یونیورسٹی ان دی یو ایس ٹو اسٹارٹ ہینڈنگ آؤٹ پی ایچ ڈیز ان ڈیٹا سائنس. تو مطلب کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وی ور اہیڈ آف دا کرو, ابھی اتنی یہ جوان فیلڈ ہے کہ اب جا کے آپ کو پہلا بیچ آف جینوئن پیور ڈیٹا سائنس گریڈس ملنے لگے ہیں. تو یہ ایک موومنٹ ہے کہ اگر پاکستان نے صحیح وقت پہ ٹیپ کر لیا اور اپنے کو تیار کر لیا اور اپنی مارکیٹ میں ایک ریپوٹیشن بنا دی کہ اچھا پاکستان از دا ڈیٹا سائنس لینڈ, یہاں پر ڈیٹا سائنس پیدا ہوتے ہیں اور ان کی کوالٹی ہوتی ہے, کیلیبر ہوتا ہے,
تو آئی تھنک یہ بہت بہترین اپرچونیٹی ہے جو بہت آسانی سے ہم ایک ہمارا اکنامک مسئلہ آئی تھنک اٹس ون آف دا ہائیسٹ پیئنگ فیلڈس ایبسلیوٹلی. کیونکہ مجھے تو چلیں امریکہ ایک ہی دفعہ مہینے کا اتفاق ہوا جانے کا, لیکن ویڈیوز یوٹیوب پہ میں دیکھ رہا تھا اس کے اوپر, اس میں ایک بندہ تھا وہ جا رہا تھا, ڈیٹا سائنٹسٹ بھی پکڑ رہا تھا, کسی ایسی جگہ پہ گیا ہوتا, تو ہر کسی سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یار ہاؤ مچ یو میکنگ ان اے ایئر, تو وہ سن کے میں نے کہا یار ڈیٹا سائنٹسٹ تو چھاپ رہے ہیں ویسے, سو اٹس اے ویری ہائی پیئنگ جاب آئی تھنک. It is a high paying job. It's just that's the thing نا, اور وہ this is a consequence of what I said earlier کہ جب آپ کو ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہو ٹیلنٹ کی تو نیچرلی پھر زیادہ لوگ کرتے ہیں to sweep the talent of the market. لیکن جیکسن ون تھنگ دیٹ وی ڈو نیڈ ٹو مینشن اس کہ میں نے آپ کو ڈیٹا سائنس کی پاکستان کے اندر یوٹیلیٹی صرف ابھی فائنینشیل بتائی ہے. جو دوسری بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا کے شعور پیدا ہونے سے سماج کے اندر بہت بہتری آتی ہے. آئی تھنک ڈیٹا کے ذریعے نا آپ ان چیزوں کو سمجھ چیزوں کو آپ حقیقت کے منظر نامے سے آپ سمجھ پاتے ہیں کہ آپ یعنی اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی ابھی افغانستان کا ایشو چل رہا ہے جو افغان ریفیوجیز کو ڈپورٹیشن کی بات ہو رہی ہے, اس پہ میں آپ بحث کر سکتے ہیں کیا یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے, کیا ہونا چاہیے, کس طریقے سے ہونا چاہیے. دس از ڈبیٹیبل. وٹ وی شوڈ آل بی آن دا سیم پیج اباؤٹ آر دا ایکچوئل اسٹیٹس, دا ایکچوئل فگرز, دا ایکچوئل نمبرز, کہ کتنے پرسنٹیج مطلب what percentage of let's say terrorism incidents happen from the said sub group, اور کتنے لوگ ہیں جنہیں واپس بھیجا جا رہا ہے, what percentage of Afghan refugees are illegal versus legal. These are the facts that we should all be on the same page about, and data science allows us to be able to do this. Not even data science, just simple data and analytics allows us to be able to be on the same page on these things. And I think اس کی وجہ سے socially بہت بہتری آئے گی, because کم از کم ہم ایک صفحے پہ تو آ جائے نا, وی اگری آن دا بیسک فیکٹس آف اسٹف اینڈ دین وی کین ڈبیٹ پالیسی, دین وی کین ڈبیٹ ایکشنس. سر اٹس ویری امپورٹنٹ کیونکہ وہی نا ہماری سوسائٹی کے اندر تو کنفیوژن چل رہی ہے نا, بالکل کنفیوژن ہے, ہر کوئی اپنا اوپینین دے رہا ہے اور ہر کوئی اپنی اتھارٹی کے ذریعے یا پھر اپنے چارم کے ذریعے لوگوں کو مینیپولیٹ کر رہا ہے. اور آئی تھنک اگر ڈیٹا اس طریقے سے ڈیٹا کی اویئرنیس آ جائے تو پیپل وڈ ایٹ لیسٹ ہیو اے ویگ آئیڈیا واٹ از دا رائٹ ڈائریکشن. ہم اس کے فیکٹس پہ متفق ہو جائیں شاید, یا شاید یہ میرا آپٹمزم ہے, بٹ کوشش ہے کہ فیکٹس پہ متفق ہو جائیں, اس کے بعد مزید لوح عمل کیا ہونا چاہیے, اس کے بعد اس پہ بحث کی جا سکتی ہے اور ہونی چاہیے. سر آئی واز ٹرائنگ ٹو پکچر دیٹ سوسائٹی جو آپ کہہ رہے ہیں. آئی تھنک ٹائم لگے گا, 10-15 سال لگ جائیں, لیکن وی کین گیٹ دیئر اگر آپ جیسے لوگ محنت کریں. سر آپ جیسے بھی ضرور سر, اور آئی تھنک وی کین گیٹ دیئر ڈیفینیٹلی. اچھا, فلاسفی اور ڈیٹا سائنس کے بیچ میں کوئی لنک ہے, یا پھر آپ نے فلاسفی ایز اے سائڈ ہسل لیا, سائڈ ڈگری چوز کیا؟ سو بوتھ دوز آر ٹرو. میں نے اپنے حساب سے تو سائڈ ہسل لیا تھا, بٹ ناؤ دیٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ بوتھ فیلڈس, اور ایٹ لیسٹ ڈیٹا سائنس مور سو, بٹ جب اتنی سمجھ آ گئی تھوڑی بہت تو دیر از اے ڈیپر لنک دین وی انیشلی تھنک. کہ اس دن میں ڈیٹا سائنس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ڈیٹا سائنس کی ڈیفینیشن ان دا موسٹ سمپلسٹ سینس وڈ بی کہ یوزنگ دی آبزرویشنز ٹو میک سینس آف دا ورلڈ اراؤنڈ اس. اور فلاسفی کی ڈیفینیشن از ایگزیکٹلی دیٹ, یوزنگ اور آبزرویشنز ٹو میک دا سینس آف دا ورلڈ اراؤنڈ اس, رائٹ. سو بائی ڈیفینیشن دے از دا سیم. وٹ از ڈفرنٹ فنڈامنٹلی از دا نیچر آف دوز آبزرویشنز. کہ ڈیٹا سائنس کے اندر دا آبزرویشن از را ڈیٹا, ٹھیک ہے, وہ آپ کا لائک ایکچوئل نمبرز, بڑے بڑے ڈیٹا سیٹس اینڈ واٹ ناٹ. فلاسفی کے اندر دی آبزرویشن از اے لیوڈ ایکسپیرینس. تو بیسکلی وی آل ٹرائنگ ٹو ڈو دا سیم تھنگ دونوں فیلڈس میں, کہ ہم جو اپنے ارد گرد جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, جن چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں, ہم وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے کیوں ہیں, کس طریقے سے انہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے, کیا انہیں تبدیل کرنا بھی چاہیے کہ نہیں, اس طرح کی چیزیں. فلاسفی کا بھی مقصد بالکل یہی ہے, بٹ یہ ہے کہ جو آبزرویشن ہے وہ جو چیز ڈیٹا سائنس میں رہ جاتی ہے وہ لیوڈ ایکسپیرینس ہے. کہ آپ نے سوسائڈ والی ایگزامپل دی, اب صحیح کہہ رہے ہو, ایک فلانا پرسن, consistent% of people will commit suicide every year. This is what data will tell us. What data will not tell us is کہ جب وہ بندہ سوسائڈ کر رہا ہوتا ہے, جو اتنے لوگ کر رہے ہیں, کیا خیالات چل رہے ہوں گے, یا سوسائٹی کے اندر کیا ایسی چیز ہے, کیا ایسی فضا ہے جو اس انوائرمنٹ کو کلٹیویٹ کر رہی ہے کہ اتنی سوسائڈ ہو. لیکن آئی تھنک اگر کیونکہ ڈیٹا سائنس از ریلیٹیولی اے نیو فیلڈ, رائٹ. ایبسلیوٹلی. اگر تو کوئی ڈیٹا سائنس کافی تھوڑی ڈیکیڈز اولڈ ہو جاتی ہے تو شاید وی ول بی ایبل ٹو بریک ڈاؤن کہ یار اچھا سوسائٹی میں سوسائڈس ہو رہے ہیں, اتنے پرسنٹ اس وجہ سے ہو رہے ہیں, یہ فیکٹر ہے,
اتنے اتنے ایجوکیشن سسٹم کے فلاء کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اتنے کیریئر اپرچونیٹیز کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اتنے غلط پیرنٹنگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اتنے مطلب وی وڈ بی ایبل ٹو بریک ڈاؤن. وی آر آلریڈی گیٹنگ دیئر, مطلب یہ ساری ایکسپیریمنٹیشن مستقل چل رہی ہے. وی آر ڈیفینیٹلی گیٹنگ دیئر. لیکن وین یو ور ایکسپلیننگ آئی تھاٹ کہ یار فلاسفی, کیونکہ ہمارا دماغ بھی کہتے ہیں کہ کمپیوٹنگ مشین ہی ہے, اتنی زیادہ اس کے اندر تھاٹس چل رہی ہوتی ہیں, اتنی زیادہ کیلکولیشنز, بلینز آف نیورونز آر فائرنگ ایٹ دا سیم ٹائم. تو ایک کیلکولیشن وہ کر رہا ہوتا ہے اور ایک کیلکولیشن کمپیوٹر کر رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک جو کمپیوٹر کر رہا ہوتا ہے وہ ڈیٹا ہوتا ہے, اور یہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ فلاسفی ہوتی ہے. ہمارے کمپیوٹر ماڈلز بہت زیادہ انسانی ذہن سے متاثر ہیں, خاص طور پہ جب سے اے آئی کا چرچا شروع ہوا ہے, اے آئی پہ ریسرچ شروع ہوئی ہے, تو وہ تو وی ڈونٹ ایون ٹرائی ٹو کنسیل دا فیکٹ کہ ہم بیسکلی ہیومن بیہیویئر کو میمک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایز بیسٹ ایز پاسبل. مطلب جو پورا چیٹ جی پی ٹی ہے, اٹس بلٹ آن اے ٹیکنالوجی کالڈ نیورل نیٹورکس. نیورل نیٹورکس comes from the word neurons, جو کہ آپ کے ذہن کے اندر ہوتے ہیں. They try to function in a similar way. Obviously اتنی کمپلیکسٹی نہیں ہو سکتی جتنی ایکچوئل انسانی ذہن میں ہوتی ہے, بٹ وہ اس کی ایک آئی گیس چیپ میموری کہہ لو, وچ از ناٹ از چیپ اینی مور, وچ از کہ اسی طریقے سے نوٹس فائر کرتے ہیں, پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے, پینلائزیشن ہوتے ہیں. تو وٹ یو سینگ از ایگزیکٹلی رائٹ کہ ہم دیر از اے گہرا لنک کہ ہم اے آئی کے اندر بھی وہی چیز میمک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایکچوئل خدا نے انسانی ذہن کے اندر پیدا کی ہوئی ہے. سر وی کال ڈیٹا اے سائنس, از دیٹ آفیشیل, یا پھر ہر فیلڈ کا دل ہوتا ہے کہ یار ہم سائنس بن جائیں؟ ہر فیلڈ کا دل ہوتا ہے ہم سائنس بن جائیں. ایک تو نیچرل سائنسز ہے نا, اس کے علاوہ آپ اکنامکس میں جاتے ہو تو اکنامکس آپ کو پہلے 2 ہفتے میں تو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یار میں سائنس ہوں. پھر آپ پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہو, وہ بھی آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یار آئی ایم آلسو سائنس. تو سارے اس طرح کی جو فیلڈس ہیں نیچرل سائنسز کے علاوہ, وہ کافی انسیکیور لگتی ہیں شروع کے اندر کہ یار پتہ نہیں ہم سائنس ہیں نہیں, لیکن وہ کنونس یہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو از ڈیٹا اے سائنس؟ دیٹس اے فینٹاسٹک کویسچن. دیکھو اس کا آبجیکٹیو جواب دینا میرے لیے مشکل ہے, کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ بحث ہے, اور کسی بھی فیلڈ میں. پہلی بات تو یار باقی جو فیلڈز ہیں اپنے آپ کو سائنس کہلاتی ہیں, پولیٹیکل سائنس وغیرہ, میں تو انہیں سائنس نہیں مانتا. بہترین فیلڈ ہے, پولیٹیکل اسٹڈیز ہے نا, انوائرمنٹل سائنس بھی کچھ بھی نہیں ہے, وہ انوائرمنٹل اسٹڈیز اور آپ کریں اور اچھی چیز ہے. انوائرمنٹل کسی حد تک آپ سائنس کہہ سکتے ہیں. چلو اگر ڈپینڈس کہ اس میں جو ایکچوئل جیولوجی کا کس حد تک کردار ہے, خیر میں نے پڑھی نہیں ہے تو مے بی ہو, بٹ ریگارڈلیس میں نے تھوڑی بہت پڑھی تھی. چلو ہاں ریگارڈلیس ہوگا, دیٹس ناٹ مائی فورٹے, بٹ ریگارڈلیس اس میں آئی تھنک وٹ میکس سائنس از سائنس, اور یہ میک اپنی ذاتی ڈیفینیشن ہے بٹ کافی لوگ شیئر بھی کرتے ہیں, اس میں ایکچوئل سائنٹیفک ایکسپیریمنٹیشن کس حد تک انوالوڈ ہے, اور اس کا ایک بڑا ریگس میکینزم بنا ہوا ہے بہت عرصے سے, وچ از دا سائنٹیفک میتھڈ. بالکل وہ ایگزسٹ کرتا ہے کوئی 1-2 صدیوں سے کم از کم, یا شاید اس سے بھی فرانسس بیکن نے دیا تھا آپ کو پرابیبلی. ہاں بٹ دین اس نے ہمیں کنوینئنٹلی جاٹ ڈاؤن کر کے دے دیا تھا. دا آئیڈیا ایگزسٹڈ, دا آئیڈیا پریڈیٹڈ ہم, اس کی کنوینئنٹلی ہمیں ایک جگہ باقاعدگی سے لکھ کے دے دیا. آئی تھنک اینی فیلڈ دیٹ فالوز دا سائنٹیفک میتھڈ از اے سائنس. اس طرح کی چیز مجھے ڈیٹا سائنس میں تو خیر ہر روز ہی نظر آتی ہے, بیکاز دیٹس آل وی ڈو رائٹ, لائک یہی کرتے ہیں, سائنٹیفک میتھڈ کو امپلیمنٹیشن کرتا ہے, ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہوتی ہے, پھر جواب آتا ہے وی ریوائز اینڈ سو آن سو فورتھ. اگر یہ باقی کسی فیلڈ میں, اگر پولیٹیکل سائنس میں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے, ہوگی سائنس میں, میرا تو نہیں گمان. لیکن اگین نا ڈیٹا کے اندر آئی ڈونٹ تھنک یو کین always say something with 100% certainty. You cannot, and you should. I don't think you can say anything. You cannot come up with laws, and you shouldn't be able to. I don't think kisi bhi science mein you should be able to. That's another debate. Yeah. No, but then you shouldn't be, right? Aap like isme bhi physics revises its ideas all the time, اور مطلب جو لوگ تھوڑی بہت سائنسز کی علم رکھتے ہیں وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جی فلاں سائنٹسٹ نے یہ بات کی تھی, لیکن اگر آپ وہ سائنٹسٹ سے خود پوچھو تو دیر آر لاٹ مور ہمبل, کہ ہاں ابھی ہماری تحقیق کے مطابق, ابھی جو ہماری جہاں تک ہیومن نالج پہنچی ہے, ہمارا یہ گمان یہ ہے, جو کہ تبدیل ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے. تو ایک سائنٹسٹ کے اندر ہیوملٹی تو یہ ہونی چاہیے. انفیکٹ اکثر جو نان ڈیٹا سائنس پیپل, جب مجھ سے لوگ آ کے کچھ ریکویسٹ کرتے ہیں ہماری ٹیم سے یا میری ریسرچ لیب سے, تو وہ ہمیشہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جی کین یو کنفرم دس تھیوری, کین یو پروو دس. یہ ایک ویل اسٹیبلش چیز ہے. کوئی بھی ڈیٹا سائنٹسٹ آپ کو ملے گا, یا شاید کوئی بھی سائنٹسٹ ملے گا, اسے کنفرم کے لفظ سے اور پروو کے لفظ سے چڑ ہے, بیکاز وی کین نیور ایور کنفرم اور پروو اینی تھنگ. ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے. دا بیسٹ وی کین ڈو از کم اپ ود اسٹرانگ ایویڈینس دیٹ سجیسٹ سم تھنگ.
اور ہم آپ کو نہ کہ صرف یہ بتائیں گے کہ ہمارا یہ گمان ہے کہ یہ چیز یہ جواب لائکلی ہے, ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے ہمارا اس جواب میں کس پرسنٹیج کانفیڈنس ہے. تو ہم ہمیشہ ہیوملٹی ہوتی ہے. ایک مریض کو جیسے بیماری لگی ہوئی ہے تو آپ یہ میڈیسن لیں تو شاید ٹھیک ہو جائے, رائٹ. 100% آپ گارنٹی نہیں دیتے, ڈاکٹر بھی نہیں دے سکتا کہ یار یہ لو تو پکا ہی ٹھیک ہو جائے گا, شاید تمہیں انڈر لائن کوئی اور بیماری ہو جو ابھی تک ڈائگنوز نہ ہوئی ہو, رائٹ. لیکن امید ہے کہ یار اسی سے ٹھیک ہو جائے گا, دوسری والی جو ہے اس سے نہیں ہوگا. اتنا بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اچھا چلو یہی نا ایگزیکٹلی. اور تجربے کے ساتھ آپ کی یہ لائکلیہڈ ایسٹیمیشن آف لائکلیہڈس بہتر ہو جاتی ہے, بٹ ہمیشہ ایسٹیمیشن ہی ہوگی. میک سینس. لیکن اگین دیکھا جائے ایپسٹیمولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے نا, اسٹڈی آف نالج, جس کے اندر آپ اس کو ایوالو کرتے 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 آپ نے سائنٹیفک میتھڈ دے دیا, تو سائنس بڑی نا سخت نظر آتی ہے کہ یعنی ویریفیکیشن کرائٹیریا ہونا چاہیے اور ساری باتیں ہونی چاہیے. اگر ہم ڈیٹا سائنس کو سائنس کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یار ہم ڈیٹا سائنس کیا کہتی ہے کہ یار ایسا ہو سکتا ہے, رائٹ, یہ تو نہیں کہتی نا ایسا ہوگا, تو ایسا ہو سکتا ہے, تو اس کے اندر تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار میٹا فزکس کو بھی پھر آپ تھوڑا سائنس والی سائڈ پہ لے کے آئے, کیونکہ آپ اگین یو سے کہ یار ہو سکتا ہے کہ خدا ہو, ان ٹاکنگ فرام اے فلاسفیکل پوائنٹ آف ویو, دین یو شوڈ آلسو کنسیڈر ایز سم تھنگ لائک اے سائنس, کیونکہ 50% پروبیبلٹی ہے نا فرام دا سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو. اگین نہیں, پہلی بات تو 50% پرابیبلٹی اب کہاں سے یہ لفظ لے کر آ رہے ہو, مطلب ہاؤ ڈو یو نو 50% پاسبلٹی ہے اس کی, کیونکہ there is no third option نا, مطلب ایک ڈائس ہے, لیٹس سے ایک کوائن ہے, اس کی ایک سائڈ ہے اور دوسری سائڈ ہے, you flip it either it's going to be the head or the tail, right? It's not a 50% possibility. نا ابھی میں کہتا ہوں کہ ایک دروازہ کھول کے میں بھی دروازہ کھولوں گا, ہو سکتا ہے باہر شاہد افریدی کھڑا ہو سکتا ہے نہ کھڑا ہو, ادھر اور ہے, بائنری ہے, بٹ it's not a 50% possibility. There is a basically almost 100% chance کہ دروازہ کھولوں گا وہ نہیں کھڑا ہوگا, right? So just because you have two options, just because it's a binary classifier doesn't mean کہ دونوں کی برابر کی probability ہے. In my case مطلب یہ جو خدا والی آپ نے بات کی تو اس میں تو obviously میرا تو مکمل ایمان ہے کہ ہے, ہمارا ایمان تو ہے, بٹ وہ اگین ایمان ہے نا کہ آپ اس میں probability آپ نمبر کس طریقے سے, اگر میں آپ کو نمبر کہوں گا کہ خدا نے کی کیا probability, میں کہوں گا 100%, because یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. اگر ایک یہ ایتھیسٹ یہ بات کرے گا, دہریہ بات کرے گا, تو وہ کہے گا 0% اس کے مطابق. تو یہ چیز ہے جو کہ ویری کرے گی بیسڈ آن دا سبجیکٹیوٹی آف دا انڈیویجول. دا ریزن ڈیٹا سائنس از اے سائنس از بیکاز میری اور آپ کی سبجیکٹیوٹی معنی نہیں رکھے گی. اگر میں ایک جینوئنلی کسی بھی چیز کو ریسرچ کرتا ہوں, جو میرا نمبر آئے گا, چاہے میرا جو مرضی گمان ہو, اٹ ول بی نیئرلی دا سیم ایز یورس. And that's where the estimation ہے. سر یہ بائنری والے کانسیپٹ کے اوپر I will talk to you after the podcast, کیونکہ I think اس وقت ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے کافی زیادہ ایسوٹیرک ہو چکی ہے. اور ایک بات جو آپ کہہ رہے تھے ہم جب آ رہے تھے, یو ٹاکنگ اباؤٹ اقبال. اب اقبال, کیونکہ میں نے خود فلاسفی پڑھی ہے اور بدقسمتی یہ رہی کہ پاکستان میں فلاسفی پڑھنے کے باوجود ویسٹرن فلاسفی پڑھ لی, سارا کچھ پڑھ لیا, لیکن اقبال کو نہیں پڑھ پائے. اور پھر میں نے آپ سے بات کی, آپ نے بتایا یار ہم تو ادھر اقبال کو میں پڑھ رہا ہوں, تو آئی واز لائک ویری جیلس کہ یار یہ کیا ہے, ادھر بندہ نیو یارک میں بیٹھ کے اقبال پڑھ رہا ہے اور ہم ادھر لاہور میں بیٹھ کے نہیں پڑھ پا رہے. پڑھ تو بندہ سکتا ہے لیکن اکیڈیمکلی اس کو نہیں پڑھا رہے تھے. سر اقبال سے کیسے آپ متاثر ہوئے, اور آپ بات کر رہے تھے کہ اقبال کو میں نے ڈیٹا سائنس کے ساتھ ریلیٹ کیا, مطلب یو وڈ سیئنگ سم تھنگ اباؤٹ اقبال اینڈ ڈیٹا سائنس. ہاں صحیح. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ جو اتفاق نہیں ہے کہ لاہور والے نہیں پڑھ رہے اقبال کو, یا پڑھے ہوں گے بٹ آپ لاہور میں بیٹھ کے آپ نہیں پڑھ پائے اور میں وہاں پڑھا. دیر از اے کوریلیشن دیر کہ, اور اس کا جواب بھی اقبال ہی دیتا ہے. اقبال کہتا ہے فرد قائم ربط ملت ہے تنہا کچھ نہیں, موج دریا میں بہرود دریا کچھ نہیں. تو جب آپ ذرا ملت علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ایک ذرا ضرورت بھی پڑتی ہے, کیونکہ وہ ویو کی انالوجی استعمال کرتا ہے نا کہ ویو کہنے کو تو ایک بالٹی میں پڑا ہوا پانی بھی پانی ہے, اور ایک سونامی کے اندر جو ویو کے اندر جو پانی ہے وہ بھی پانی ہے, بٹ اس کی افیلیشن کے ساتھ کہ وہ کس پانی کے گروہ کا حصہ ہے, اس سے اس کی تاثیر میں اس کی شان میں فرق آ جاتا ہے. تو وہی چیز ہے, جب آپ ذرا تنہا کر کے دیتے ہو تو آپ کو ایک محسوس ہوتا ہے کہ یار آپ کو ذرا یو سورٹ آف, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مریض اور آپ کی ڈرپ کسی نے اتار دیا, اور پھر آپ کے اندر ایک خلش پیدا ہوتی ہے کہ میں نے ڈرپ دوبارہ پہننی ہے, and I need to make sense of this. So that's sort of how
آئی فیلٹ تو اٹ میک سینس کہ میں وہاں بیٹھ کے زیادہ مجھے اقبال کی ضرورت محسوس ہوئی نسبتاً وہ جو کہ پہلے سے جو دریا کا حصہ ہے اقبال کے اپنے شہر میں بیٹھ کے اقبال کے اپنے شہر میں ہے نا. تو ایگزیکٹلی دیر از دیٹ ڈسکنیکٹ. وہاں پر یار دیکھو میں مطلب ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ اقبال سے مطلب میں کہتا تھا کہ یار یہ معاشرہ ان کا معاشرہ امریکی معاشرہ اور مغربی معاشرہ ان جنرل ہم سے اتنا بہتر ہے لیکن کچھ اعتبار سے نہیں بھی ہے. تو اقبال یہی ڈلیما میں تھا. تو اقبال کو میں ویسے ہی پڑھ رہا اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں. تو اقبال کہتا ہے کہ وہ قوم جو فیضان سماوی سے ہو محروم حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. یعنی اقبال یہ کہتے ہیں کہ یار آپ میرے اوپر سے چلا گیا. دانیال چاولہ کس چیز سے متاثر ہو رہے ہو؟ وہ کہہ رہے جس قوم کے اندر اپریسیشن آف واٹس اراؤنڈ اس نہیں ہے کہ ٹھیک ہے انہیں یہ تو پتہ ہے کہ یار انجن کیسے چلتا ہے, انہیں یہ پتہ ہے ڈیٹا سائنس کس طریقے سے ایوالو کرنی ہے, کیا کرنا ہے, انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ جی ہمارا وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ بنا لیں گے تو بہت آگے تک دیکھ لیں گے, وچ از آل امپریسو. لیکن اگر وہ ستاروں تک دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ گریٹر وزڈم کو نہیں سمجھ سکتے کہ کس نے پیدا کی, کیوں ہے, ہم کیوں ہیں یہاں پر, واٹس گوئنگ آن. تو وہ قوم جو فیضان سماوی سے محروم, جنہیں یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں, جنہیں خواہش ہی نہیں ہے یہ جاننے کی, وہ زیادہ سے زیادہ انوینشنز کر سکتی ہے, وہ زیادہ ٹیکنالوجیکل انوویشن کر سکتی ہے, زیادہ سے اے آئی بنا سکتی ہے. وچ اگین اقبال ازنٹ اینٹی سائنس, وہ اس چیز کو ڈسکریڈٹ نہیں کر رہا, بٹ وہ کہہ رہے کہ یہ یو نیڈ اے اسپیس فار اسپریچول ریکننگ ایز ویل. آپ نے اسپریچولیٹی بھی سمجھنا ہے, آپ نے صرف یہ نہیں سمجھنا کہ اچھا آسمان کے اندر فلانا بلین نمبر آف آبزرویبل کہکشائیں ہیں, گیلیکسیز ہیں. آپ نے اس بات پہ بھی غور کرنا تھا کہ یہ ہیں تو کیوں ہیں, کس نے بنائی, کس مقصد سے بنائی گئی, کیا کوئی نے بنانے والا تھا بھی کہ نہیں. یعنی ان سوالات پہ اگر آپ پونڈر نہیں کر رہے تو آپ یو آر ویری لمیٹیڈ ان یور نالج, ہے نا. تو دس از سم تھنگ دیٹ لائک ریزونیٹڈ ود می. اور اسی کا میں نے اقبال سے ذرا جواب حاصل کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا یار کیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا, لیکن ہم اسی فلسفے میں پڑے رہیں گے یا پھر ہم نے ذرا مطلب ٹیکنالوجیکل انوویشن ایک طرف چل رہی ہے اور ہم وہی پرانی انٹلیکچوئل جرنی کی پیچھے دبا کے ہاں اسی فلسفے میں ہم پڑے رہیں گے. تو اس کا جواب اقبال سے ہی مل گیا, یہ کہ کہتا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. کہ وٹ اقبال از اکنالجنگ ہیئر از کہ ٹھیک ہے اگر آپ پیورلی سائنٹیفک ریلم میں ایگزسٹ کرتے ہو اور آپ پیورلی کیپٹلسٹ ماڈل میں آ کے آپ صرف کمرشلائز کرتے ہو ان چیزوں کو, اپنی انٹلیکچوئل کرنی مکمل اپنی ذہنیت, مکمل انسانی عقل مندی, دانش مندی آپ اس مقصد کے لیے لگا دیتے ہو کہ آپ نے اپنی اکانومیز کو ایڈوانس کرنا ہے, اپنی ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرنا ہے, تو وہ چیز تو آپ کی ہو جائے گی, بٹ ول کم ایٹ دی ایکسپینس آف اے کرچڈ کلیکٹیو سول. کہ آپ کی جو ایک سوسائٹی کی سول ہے, انسانوں کی سول ہے, وہ اس کی ایک وکٹم بن جائے گی. تو لہٰذا ساتھ لے کے چلنا ہے اور وہی لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. اینڈ ہینس ٹرائنگ ٹو ٹیک اے آئی میننگ علامہ اقبال ود اے آئی میننگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, دونوں اے آئی کو اکٹھے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہترین. I cannot get it out of my head right now. اچھا یار ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ اقبال کی جو پوئٹری ہے وہ الگ ہے اور اقبال کا جو فلسفہ ہے وہ الگ ہے. از دیٹ ٹرو؟ جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے. یہ میں نے یہ گورے کی پھیلائی ہوئی بات ہے. بیکاز گورے کا گورا ہر بندہ اپنے پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھتا ہے, تو گورا اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے. ان کی یہ کانسیپٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ شاعری کے ذریعے فلسفہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے. ان کے یہاں جو فلاسفرز ہوتے ہیں وہ فلاسفر ہوتے ہیں کانٹ کی طرح اور ہیگل کی طرح, جو کہ بائی دا وے بہترین فلاسفرز ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں مجھے بہت بہتر پتہ ہے. بٹ وہ لائک ان کا میڈیم ہوتا ہے کوائٹ لٹرلی فلاسفی بکس, فلاسفی ٹیکسٹ. اور پھر جو شاعر ہوتے ہیں پھر وہ غالب نما ہوتے ہیں. غالب تو خیر نہیں, غالب تو بہت اعلیٰ چیز ہے, بٹ ریڈیڈ کپلنگ ٹائپ ہوتے ہیں کہ جی وہ خوبصورتی سے بیان کر دیں کہ جی اچھا یہ باغ ہیں, یہ درخت ہیں, یہ ہے, وہ ہے, ٹھیک ہے. بٹ ان کے لیے پوئٹری از پیورلی این آرٹ فارم اور فلاسفی از سم تھنگ دیٹ از اے لاٹ مور ڈینس. اقبال کا کمال یہ اور ہمارے خطے کے شاعروں کا کمال یہ ہے کہ کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں جو کہ بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور یہ ایک فلاسفرز ڈیلیما ہے دنیا میں ہر جگہ. کچھ جو فلاسفر جو چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کے لیے سمجھانا بہت مشکل ہوتی ہے. خوش قسمتی سے کہ ہماری زبانیں کے اندر اتنی تاثیر ہے, اتنی گہرائی ہے کہ وہ چیز جو آپ لکھ کر سمجھانا بہت مشکل ہے وہ شاعری کے ذریعے چند الفاظ میں بہت ایک بہترین انداز میں سمجھا سکتے ہو. تو اقبال از اے فلاسفر اینڈ اے تھنکر
who used poetry as a medium of communication because all other mediums couldn't do what he was able to do through poetry. چکور آپ نے ایک اپنا انسٹاگرام کے اوپر پیج اسٹارٹ کیا جس کے اوپر آپ انالیٹکس ڈال رہے ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ آپ کے اسٹیٹس ہوتے ہیں. میں آئی تھنک خود پڑھ کے بڑا بندے کو انفارمیشن ملتی ہے, اور میرے خیال میں کافی زیادہ جگہ پہ کوٹ بھی ہو چکے ہیں نا آپ کے کافی بڑے پلیٹ فارمس کے اوپر آپ کے. سو آئی پٹ دیٹ لنک ان دا ڈسکرپشن آف یور انسٹاگرام چکور. اور وٹ واز دا ریزن بہائنڈ اسٹارٹنگ اے چکور, کیونکہ آپ مطلب اس کے علاوہ کچھ اور بھی تو کر سکتے تھے, لیکن وائی سرونگ پاکستان ود دیز اسٹیٹسٹکس. چکور کی جرنی از ویری ڈفرینٹ فرام وٹ اٹ اینڈیڈ اپ بینگ. وہ شروع بالکل ایک علیحدہ چیز سے ہوا تھا. یہ شروع ہوا تھا 2020 میں. آپ کو شاید یاد ہو, آپ بھی اسلام آباد کے رہنے والے, میں بھی ہوں. یہاں پر ایک دفعہ اناؤنس ہوا تھا, عمران خان کی اس وقت حکومت چل رہی تھی, کہ یہاں پر ایک اسلام آباد کا پہلا مندر بنے گا. بالکل یاد ہے. اور وہ ایک بڑی ایک مونیومنٹل چیز تھی, کیونکہ ویسے تو کہنے کو تو بہت کم ہے ہندو آبادی اسلام آباد کی. پنڈی میں زیادہ ہے, بٹ پنڈی میں آلریڈی ان کا کچھ نہ کچھ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اس کی سمبولک سگنیفیکینس بہت زیادہ تھی کہ یار ملک کا کیپٹل ہے, اس کے اندر یو وانٹ کہ ہر ایک کی نمائندگی ہو, اور اقلیتوں کی نمائندگی, اور اقلیتوں میں بہت بڑی آبادی ہے ہندوؤں کی بھی پاکستان میں. تو یو وانٹڈ کہ اس کی سمبولک سگنیفیکینس بہت زیادہ تھی. لیکن جب ان کی کنسٹرکشن شروع ہوئی تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آگے اس کی کنسٹرکشن سائٹ کو توڑ پھوڑ کر کے رکوا دیا. تو ایسے 2-3 مرتبہ ہوا. پھر ایونچولی ذرا ہماری ادارے وغیرہ اور ہماری پارلیمان وغیرہ تھوڑے دباؤ میں آ کے انہوں نے فی الحال کہا کہ گڈ نے ٹیک دیا. انہوں نے کہا یار فی الحال مزید ماحول خراب کرنے سے بہتر ابھی روک ہی دیتے ہیں. جو کہ اب وہ بنانا بہت اچھا اسٹیپ تھا, لیکن بنانے کے بعد روک دینا ایسا ہوا کہ ہم نے 1 قدم آگے لینے کے بجائے 10 قدم پیچھے لے لیے. کہ جو چیز ایک پروگریسو ہونی تھی وہ پہ وی ور ورس آف دین وین وی اسٹارٹیڈ, رائٹ, کہ ہمیں زیادہ نقصان کر بیٹھے. تو یہ ایک بہت مطلب مجھے اس وقت میں پاکستان میں ہی آیا ہوا تھا چھٹیوں میں, اس وقت یونیورسٹی چل رہی تھی میری. تو آئی فیلٹ کوائٹ ٹیریبل. میں کہا یار یہ تو بہت ہی بکواس ہو گئی ہے. یو نو لائک دیر شوڈ بی ایٹ دا ویری لیسٹ ہندوز ان پاکستان اینڈ دا مائنورٹی. آفٹر آل جو بندہ باہر جاتا ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے نا کہ یار ہمیں تو ادھر مسجدیں بنانے کی اجازت ہے, ہم جا سکتے ہیں, سارا مسجدیں بنانے کی اجازت ہے. اتنی کھلی چھوٹ ہے یار. ابھی آپ کا وہ کچھ چھوٹے شہروں میں جہاں مسجد نہیں بھی ہوتی یا پھر دور ہوتی ہے مسجد, تو اکثر وہاں پر جو چرچ والے ہوتے ہیں وہ جمعے اپنی چرچیں کے دروازے کھول دیتے ہیں. کیا کیا میں بھی امریکہ گیا تو ہم نے چرچ کے اندر جمعہ پڑھا تھا. ہاں بالکل, بڑے چرچ کے اندر جمعے پڑھ چکے ہوئے ہیں. تو مطلب وہ بہت زیادہ ان چیزوں کی خاطرداری کرتے ہیں. رمضان میں اکثر وہ چرچ گروپس یا پھر مختلف کمیونٹی گروپس افطاریاں کرا رہے ہوتے ہیں ہماری, ایون دو دے آبویسلی ڈونٹ بلیو وٹ وی بلیو. تو وہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں, اور آپ پاکستان میں دیکھتے ہو کہ ایسے دبایا جا رہا ہے, حالانکہ ہماری مشکل سے 2-3% آبادی ہے نان مسلمس کی. تو آئی فگرڈ کہ دیر شوڈ بی اے شو آف سپورٹ. تو میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک فیس بک ایونٹ کریٹ کیا کہ ہم لوگ پریس کلب کے باہر اکٹھے ہوں گے اور ہم لوگ پرو دا کنسٹرکشن آف مندر ایک ذرا پروٹیسٹ کریں گے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم مسلمان ہیں, بٹ دیٹس ناٹ وٹ اٹس اباؤٹ, رائٹ. سب کی نمائندگی ہونی چاہیے. تو یہ ہوا, تو وہ اٹ ٹک آف اور وہ وائرل ہونے لگ گیا, اینڈ ون آفٹر دی ادر, اینڈ ایونچولی ون دا ٹائم کیم اے ویری ڈیسنٹ چنک آف پیپل شوڈ اپ, اور اس سے آل سورٹس آف پریس شوڈ اپ. تو اچھی خاصی اس کی پبلسٹی ہو گئی. مطلب ٹائمز آف انڈیا میں بھی اس پہ آرٹیکلس چھپے, پھر ٹرکش اسٹیٹ میڈیا میں چلے, اینڈ بیسکلی ایوری لوکل نیوز آؤٹ لیٹ. تو اس سے ونس دا ڈسٹ ڈائٹ ڈاؤن اینڈ آئی اسٹارٹ ٹو آبزرو کہ اچھا لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کیا اس پہ بات ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے. تو کچھ تو لوگ ہوتے ہیں جو کہ جینوئنلی نفرت پسند ہوتے ہیں, جو کہ بالکل کہتے ہیں کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے اور دباؤ ہونے اور طاقتور, بٹ یہ بہت چھوٹا طبقہ ہے. جو اس سے میجورٹی ہے نا وہ حقائق سے آگاہ ہے ہی نہیں. یعنی کہ ان پہ اسی بات پہ اگریمنٹ نہیں ہے کہ واقعی میں پاکستان میں مائنورٹی رائٹس ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں, اور جینوئنلی بڑے سیریس مسائل کا ہماری ملک کی اقلیتوں کو سامنا کرنا ہوتا ہے. اور یہی چیز میں نے اپنے اور اس طرح کے پروگریسو کازز کو سپورٹ کرتے ہیں, یعنی جو ویمنز رائٹ والے لوگ ہیں, ان سے بھی یہ چیز سنی کہ ٹھیک ہے لوگ جینوئنلی ہے ہی نہیں, متفق ہی نہیں ہے, مسئلے کے وجود سے ہی نہیں آگا, یا پھر اسی کو تسلیم نہیں کرتے. اور پھر کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ سے بھی یہی کہ جی کلائمیٹ چینج تو ہے ہی کوئی نہیں, ہے بھی صحیح تو اس کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب میں نے دیکھا کہ یار ہم مسئلے کا حل تو بعد میں ڈھونڈیں گے نا, پہلے مسئلے کی وجود پر تو متفق ہو جائیں کہ یہ مسائل ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور آئی فگرڈ کہ سنس میں ڈیٹا میں کر رہا ہوں اینڈ ڈیٹا ڈیلز ود فیکٹس, تو the first contribution that I could give to the society at large in Pakistan is کہ
میں حقائق کے ذریعے ڈیٹا کے ذریعے حقائق پیش کرنے لگ جاؤں کہ یہ چیزیں ہم یہاں کھڑے ہیں اتنے پانی میں اس پہ ہم ایک صفحے پہ آ جائیں پھر مسائل پہ بحث کر لیں گے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اینڈ دیٹس وٹ چکور واز بورن. چکور اینالیٹکس از اے پیج دیٹ ایگزسٹ آن انسٹاگرام رائٹ ناؤ, اور اس میں مقصد ہی ہے کہ میں پاکستان کے مختلف ڈیٹا سیٹس کو تلاش کرتا ہوں, اونلی دا موسٹ ویلڈ ریلائبل سورسز, اور پھر انہیں میں اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ لوگ بور نہ ہو. ٹو بی آنیسٹ ریئلسٹکلی انہیں انٹرٹیننگ بنانا انہیں انگیجنگ بنانا بھی میرا ہی کام ہے, بکاز جو ڈیٹا جہاں سے آ رہا ہوتا ہے وہ اکثر 400 صفحے کی بورنگ سی رپورٹ ہوتی ہے جو کہ منسٹری آف فلانا نے کتنے سال پہلے کی تھی. انہیں اس طریقے سے ڈائجسٹیبل بنانا اور انہیں بتانا لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دس از واٹ اٹ از اینڈ دس از وائی یو شوڈ کیئر, یہ آپ کو بات بتائی جا رہی ہے. تو اس پروجیکٹ میں الحمد للہ لگا ہوا ہوں, اینڈ ہوپ فلی اٹس میکنگ این امپیکٹ کہ لوگوں کو کم از کم پتہ چل رہا ہے کہ ہم کھڑے کدھر ہیں, فیکٹس کیا ہیں, ہے نا. پھر اس کے بعد اوپینینس کین فالو فرام دا فیکٹس ایز لانگ ایز وی آل آر آن دا سیم پیج آن دا فیکٹس. سر آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر مزید کامیاب کرے. دوسری ہماری بات ہو رہی تھی ڈیجیٹل لرننگ کے حوالے سے. یو ور انٹرسٹڈ ان ڈوئنگ سم تھنگ اباؤٹ اٹ. آپ چاہ رہے تھے کہ یار باہر سے انویسٹمنٹ آئے پاکستان میں, اس چیز کو تھوڑا فروغ دیا جائے. ڈو یو سی دا اسکوپ آف اٹ ان پاکستان؟ ایبسلیوٹلی. دیکھو اگر کوئی بچہ آج کوئی بھی ٹیکنالوجیکل فیلڈ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ویسے تو سارے وسائل آن لائن ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ سیکھ سکتا ہے, بٹ وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو از میک دیٹ پروسیس ایون اسموتھر. تو کرنے کا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہم ریسورسز اکٹھے کر رہے ہیں, مین پاور اکٹھے کر رہے ہیں کہ ایک سیریز بنائی جائے جو کہ بچوں کو اردو زبان میں اور سندھی زبان میں اور سرائکی اور پنجابی اور بلوچی اور پشتو اور پاکستان کی مختلف مقامی زبانوں میں وہ سائنس کے پہلو پڑھائے جو کہ باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھائے جا رہے ہیں, جو کہ ماڈرن انڈسٹری میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, کہ ہمارے گاؤں تک جس بچے کے پاس بھی ایک موبائل فون اور کے ساتھ ڈیٹا ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے اور سیکھ سکے, اور ایڈوانس کریکولم ان تک پہنچے. ایڈوانس کریکولم اسکولز کے اندر ہمارا اس طریقے سے ایڈوانس نہیں ہو رہا, بالکل بھی نہیں. انفیکٹ ایون یونیورسٹیز میں بھی اس حساب سے نہیں ہو رہا, اور یونیورسٹی میں اگر ہو بھی رہا ہے تو اس کے علاوہ اس کی ادھر ادھر کی اتنی ساری چیزیں ہیں جو کہ سیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اٹس ناٹ ٹارگیٹڈ نالج. ہمارے بچے میٹرک کر کے جاتے ہیں, ابو سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ابو کہتے ہیں بیٹا میں نے بھی یہی پڑھا تھا میٹرک میں. ہاں یہی کر رہا, مطلب وہ اتنی پوری ایک جنریشن کا گیپ آ گیا, لیکن سلیبس ہمارا وہی رہا. سلیبس بالکل وہی ہے, صحیح بات ہے, ایگزیکٹلی. تو ایڈوانس سائنسز پڑھائی جائیں اور ایک اسپیسیفک انداز میں انہیں جینوئنلی لیبر مارکیٹ کے لیے ٹرین کیا جائے. جو میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کا سب سے اپنے معاشی مسائل سے ڈیل کرنے کا سب سے اچھا شارٹ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل ٹریننگ بچوں کو دبا کے کرو. اتنا بڑا ٹیلنٹ ریکوائرمنٹ ہے باہر کی دنیا میں کہ اگر آپ بچوں کو صحیح لگ کے چند ہزار لوگ بھی ٹرین کر دیتے ہو ان چیزوں میں, تو وہ ایک دم آگے بہت جلدی ایک ذریعہ آمدن بن جائے گا فارن ریمیٹنسز کا پاکستان کے اندر, اور بچوں کے لیے بھی ایک غربت سے نکلنے کا ایک طریقہ بن جائے گا. اور ہمارے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں, انشاءاللہ بہت کر سکتے ہیں, بس انہیں ذرا ایک اچھے ایک سکھانے والے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, جو کہ انشاءاللہ ہمارا آگے کا پلان ہے, اس پہ انشاءاللہ محنت ہو رہی ہے. Hopefully جلد you'll start to see stuff coming out. Daniel, I think it was a very good podcast. It was fun talking to you. کافی زیادہ knowledge ملا, کافی چیزیں ریوائز ہوئی اپنی, اور I don't know how long you're staying in Pakistan, لیکن I'll surely like to have you again. Thank you once again for coming to the podcast. بہت بہت مہربانی سر, and I'm glad you're doing this. اس طرح کی اور ہمیں فورمز کی ضرورت ہے, خاص طور پہ اسلام آباد شہر میں بہت زیادہ ضرورت ہے. It's a fantastic initiative and I look forward to. Sir, one final question that we try to ask everybody is, what is Danial Chawla's dream for Pakistan? یار ڈریم تو آنیسٹلی سیدھی ہے. 3 چیزیں جو چیزوں کو میں ویلیو کرتا ہوں, which is capitalism, democracy and liberty. I think ان تینوں چیزوں کو بحال کر دیا جائے, I would consider it a good economy, a good state of being for Pakistan. So if we're able to truly achieve democracy, جمہوریت کا ہم اس ماحول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جمہوریت صرف اس حد تک نہیں ہے کہ لوگ اچھا 4 سال بعد 5 سال بعد اپنے ووٹ دینے جاتے ہیں, بٹ جینوئنلی آپ کو سماج کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز دکھائی دیتی ہیں. اس کے بعد فالوز از لبرٹی, کہ لوگوں کے اندر اپنے خیالات اظہار کرنے کی آزادی ہے, اپنا مذہب جو بھی ہے اس پر چلنے کی آزادی ہے, خواتین کو اپنے آزادی ہے جو کہ ان کا حق ہے. اور تیسرا آئی تھنک کیپٹلزم, آئی تھنک سرمایہ داری نظام کو اس نہج پہ پہنچانا ہے کہ جینوئنلی فری مارکیٹ کو از ٹرولی الاؤڈ ٹو بی فری, اور وہ اپنا it's a market driven forces where things aren't
artificially manipulated the way that we see in PIA وغیرہ Yeah. جیسی چیزوں میں. I think if we are able to get progress on those three things, I would consider it a very good outcome for Pakistan. سر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ ٹو دا پوڈ کاسٹ. اگر ابھی آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو پلیز ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئکن اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ کیپ سپورٹنگ آور پاکستانی ڈریم.